अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं उसमें एक बड़ा मसला दहशतगर्दी का भी है। बड़ी हद तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस बारे में एक बहुत ही मौसर मरबूत पॉलिसी के साथ काम कर रही हैं क्योंकि 2026 का जो साल है वो ज़ीरो टॉलरेंस का साल करार दिया गया है टेररिज्म के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर काम भी कर रही हैं। इसी सिलसिले की हम ये कड़ियाँ भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी कामयाबी बलूचिस्तान में भी रिसेंटली मिली है जिसमें एक खातून खुदकुश बमबार को उसके अटैक से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसका बयान भी हमने सुना, जिससे बज़ाहिर महसूस होता है कि BLA अभी भी वहाँ पर अपने मजबूत मकासद के लिए भरपूर तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान की जो जंग है बजाय थमने की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान और अरब ममालिक जिनकी ये ख्वाहिश है कि ये जंग एज सून एज़ पॉसिबल ख़त्म हो, क्योंकि आबनाए हरमज़ की बंदिश के बाद की जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें अगर देखा जाए तो ये सूरत हाल कोई बहुत बेहतर नज़र नहीं आती है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी उनको रिसेंटली अली लारीजानी साहब की जो शहादत है उससे मिली है। लेकिन अब देखना होगा कि इसके बावजूद भी ईरान के जो अज़ाइम हैं वो बुलंद हैं और वो कोशिश कर रहा है कि इजराइल को जितना कमज़ोर कर सके अपने हमलों से वो करे। इंटरनेशनल सिनेरियो में ये तब्दीली अब किस हद तक ज़्यादा एग्रेसिव होने जा रही है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और चेयरमैन हैं सनोबर इंस्टीट्यूट के एजाज़ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगी इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, ये ईरान इसराइल की जंग में जो भी रिसेंट शहादतें हैं अली लारीजानी साहब की, रज़ा सुलेमानी साहब की, मतलब वो टारगेट तो कर रहे हैं अभी भी इम्पोर्टेंट पर्सनल्स को, लेकिन ईरान का जो एक वो एम्बिशन है, जो उसका एग्रेशन है वो कम नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? जी मेरे ख्याल में कई वजूहात बनती हैं। अगर मैं अमेरिका और इसराइल के नुक्ते नज़र से देखूं तो उनके लिए भी ये बाइस हैरत है कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास उतनी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज नहीं हैं जितनी अमेरिका के पास हैं, लेकिन वो बदस्तूर कायम है। और ईरान की तरफ से देखें तो वो ये कहता है कि हम जितनी भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं हम उसके बावजूद गिरेंगे नहीं। तो दोनों साइडें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे डटी हुई हैं। अमेरिका के अज़ाइम अलबत्ता अभी तक ये नहीं पता चल सका कि उनके अहदाफ हैं क्या। स्टार्ट तो किया था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देंगे इनको, और चलते चलते रजीम चेंज की बातें शुरू हो गई। फिर कभी ईरान को बल्कनाइज करने तोड़ने की बातें शुरू कर दी। तो हकीकत में अब चूंकि अहदाफ वाजे नहीं है तो ये भी नहीं पता कि फिर वो जंग रोकेंगे कब। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है वो उन्होंने मेरे ख्याल में अभी तक तो जंग अच्छी लड़ी है कि शुरू में उन्होंने उनके एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म किए हैं और बाद में अपने बड़े मिसाइल निकाले हैं। लेकिन ईरान को भी बहुत नुकसान ऊपर तले हो रहा है, स्पेशली जो उनकी क़यादत के कई रंग निकल गए हैं। लेकिन ये भी है कि वो अभी तक होल्ड होल्ड किए हुए हैं और लग भी रहा है कि शायद वो करते रहेंगे। मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी जो पासदारान को मुख्तलिफ हर सूबे में मुकम्मल इजाज़त दे रखी हुई है जंग करने की। तो चुनाचे जो मिसाइल्स भी जा रहे हैं और ड्रोन्स भी जा रहे हैं वो इसराइल के आयरन डोम को भी क्रॉस करते हुए वहाँ तबाही भी फैला रहे हैं, और खलीजी रियासतों में जो अमेरिका के अड्डे हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अब ये इस वक्त एक स्टेलमेट है दोनों साइड्स के ऊपर। कभी एक दूसरे का नुकसान करता है ज्यादा, कभी दूसरा पहले का करता है। देखना ये है कि अब आगे क्या होगा और किस किस्म के सिनेरियोज बनेंगे। मुझे कुछ सिनेरियोज नजर आ रहे हैं कि अगर ईरान नहीं सरेंडर करता और अमेरिका डेस्परेट होके फिर उनकी ऑयल फैसिलिटीज जो हैं खर्ग आइलैंड में उस पर हमला कर देता। अभी तक तो उसने सिर्फ उसकी मिलिट्री फैसिलिटीज पे किया था, और तेल की फैसिलिटीज पे अगर वो कर देता है तो फिर इन जो ईरान है वो खलीजी रियासतों की ऑयल फैसिलिटीज पे हमले शुरू कर देगा, और उससे वहाँ जो आगे आग भड़केगी और उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह पे हमले करेगा। तो वो एक बहुत ही बड़ा एक अमेरिका के इतिहादियों को नुकसान होगा, और वो जंग का दायरा एक किस्म का फैल जाएगा बहुत।
दूसरा ये हो सकता है कि अमेरिका कहे कि मैं अपने ट्रुप्स लेकर आता हूँ। कुछ सुना है कि जी मेरीन्स लाना चाह रहे हैं और भी शायद ट्रुप्स लाना चाहें, तो वो जी। तो फिर और गहरी दलदल में फंस जाएंगे। वियतनाम वाली सिचुएशन उनके बिल्कुल। लिए हो जाएगी। अच्छा, एजाज साहब, ये तो आपने अभी जिस तरह हवाला वियतनाम का दिया, ये तो ईरान भी कह रहा है कि अगर आपने फ़ौजें लाने की कोशिश की तो ये हम आपके लिए वियतनाम साबित होंगे। लेकिन सर, आपके ख्याल में इस वक्त मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ क्या सोच रहे हैं? हमने एक थोड़ा सा टेम्परामेंट उनका लूज़ होते हुए देखा था, फिर पाकिस्तान ने थोड़ा सा प्रोएक्टिवली कुछ किरदार अदा किया, जिसके बाद लगा कि कुछ टेम्परेचर कम हुआ है। आपके ख्याल में मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से भी जो उम्मीद थी अमेरिका को, और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक से भी जो उम्मीद थी अमेरिका को, तो बाकी तो कोई भी मुल्क अदर दैन इसराइल और अमेरिका नेक्सस जो है वो इस जंग में कूदना नहीं चाहता है। आपके ख्याल में कितना प्रोलॉन्ग इसको कर सकेगा अमेरिका और इसराइल भी? अ, जी मैं उन सिनेरियोज इसीलिए बना रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि अमेरिका कितनी दूर तक जा सकता है और क्या क्या काम वो कर सकता है। दो खलीजी रियासतें हैं वो तो बड़ी मुश्किल में हैं जी, क्योंकि जो अमेरिका को अड्डे उन्होंने दिए थे ये सोचकर कि ये इनकी हिफाजत करेंगे, वो हिफाजत वो नहीं कर सके हैं। इसलिए वो जब जंग खत्म हो जाएगी तो शायद अमेरिका से वो कहेंगे कि जनाब आप अपने अड्डे ले जाएं। शायद आसान नहीं होगा कहना, लेकिन बहरहाल वो अब उनसे थोड़ा सा मुतनफर हो रहे हैं। और अमेरिका कब तक चलेगा इसको, मेरे ख्याल में जब तक उनको यकीन नहीं हो जाता कि अब वो मुकम्मल तौर पर जीत नहीं सकते हैं। और उस डेस्परेशन में एक सिनेरियो ये भी बन रहा है कि कहीं इसराइल वाले कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल न कर दे। उससे भी बहुत ज्यादा यहाँ पे अफरा तफरी फैल जाएगी और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब आपने सही कहा कि जब जंग का स्टेलमेट है और पता नहीं चल रहा कि जंग कितनी देर और चलेगी, कहते हैं कि 2 हफ्ते और चलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए रास्ते जो है वो मखदूश हो रहे हैं उनके लिए रास्ते, जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। क्योंकि देखे ना, उनके इंटरनल भी बड़ी बातचीत शुरू हो गई है अमेरिका के अंदर कि क्या ये हम अपनी जंग लड़ रहे हैं या इसराइल की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भी शोर बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा, इसराइल के अंदर भी मिसाइल बहरहाल ईरान के पहुंच रहे हैं, वहां तबाही फैला रहे हैं। और खलीजी रियासतें अलबत्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल में। तो मेरा ख्याल है अगर खलीजी रियासतें उठकर जाती हैं अमेरिका की तरफ और जाके उनको कहती हैं कि जनाब ये आप जंग बंद करें, आपकी वजह से हमारा बहुत नुकसान होता जा रहा है, तो ये जंग जो है ये 2 हफ्ते तक से ज्यादा नहीं चल सकेगी। मेरा अभी भी ख्याल है कि 1 हफ्ते तक की जंग है। अगर उससे ज्यादा अगर ये ट्रुप्स ले आए तो फिर तो जंग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रुप्स ना लेकर आए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए सबसे बेहतर अंदाज यही है कि वो डिक्लेयर करें विक्ट्री और इसको खत्म कर दें। ईरान भी उसमें सूरत में डिक्लेयर कर देगा विक्ट्री, वो भी कहेगा कि हम भी जीत गए। लेकिन जो बुनियादी मसला है मशरिक वस्ता का वो हल नहीं होगा। यानी वो क्या है कि जी फलस्तीन की रियासत होनी चाहिए और इसराइल के ये जो हेजमोनिक एम्बिशंस है उनके इनके ऊपर कोई कदगन लगनी चाहिए। वो फिर भी हल नहीं होगा। तो ठीक। मुझे तो स्टेलमेट लग रहा है अनदर 2 वीक्स और सो जी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब एक और बड़ा एक डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है और वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो सिनेरियो है। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है अफ़गान सुप्रीम कोर्ट के मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ की तरफ से कि वो पाकिस्तानी उलमा को भी उन्होंने इश्तियाल दिया और साथ में उन्होंने अफ़गानियों से भी अपील की है कि जी आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाके जहाद करें। सर, वो सब कुछ जो हमने पाकिस्तान की सूरत में अफ़गानियों के लिए किया और अफ़गानिस्तान के लिए किया, वो तो उन्होंने एक सांस में और एक पल में भुला दिया है। लेकिन अब जिस किस्म की बातें और बयानात वहाँ ऑफिशियल्स की तरफ से आ रहे हैं, पाकिस्तान जो कर रहा है ठीक तो कर रहा है, लेकिन अब उसको कितने एग्रेशन के साथ मजीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो सुधरने वाले मोड में नहीं नज़र आ रहे। जी जी, मेरा ख्याल में एक अच्छा मिक्स होना चाहिए। आप मिलिट्री एक्टिविटीज जरूर करें, टारगेटेड करें, लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेसी के दरवाजे भी खुले होने चाहिए, बातचीत भी चलती रहनी चाहिए। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी तैयारी करनी चाहिए इत्तेफाक राय पैदा करने की, कौमी इत्तेफाक राय। बहुत सारे लोगों को अब पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगरचा हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मालूमात देती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्फ्रेंसेस हो जाए तो वो बेहतर इस तरह होगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे लिए हमारे अंदर अभी भी उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। वो इस बात का अंदाजा नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने हमारा कितना खून बहाया और पाकिस्तान ने 4.5 साल डिप्लोमेसी को कितना टाइम दिया।
تو وہ اس لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قومی اتفاق رائے پیدا کریں. باقی ٹارگیٹنگ تو ہم نے کرنی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ اب خالی افغانستان نہیں ہے، اب تو وہاں پہ انڈیا بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا ہے. اور ابھی یہ جو ہم پہ جھوٹا الزام لگا رہے تھے کہ ہسپتال پہ حملہ ہوا، وہ ہسپتال پہ نہیں ہوا تھا، وہ تو ایک سائٹ کی بلڈنگ پہ تھا. لیکن جب اس سے یہاں پہنچا تو اسپتال کے جو اس بلڈنگ میں پتہ چلا کہ وہ تو ہسپتال ہی شاید نہیں ہے، وہاں پہ تو باقاعدہ ڈرونز 100 بنائے میٹر جا دور رہے تھا ہیں. اس سے، بالکل کمپاؤنڈ بنا ہوا تھا سر جہاں پہ اسلحے کا ذخیرہ تھا. وہ تو سر سراسر جھوٹا بیانیہ تھا. لیکن آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے اوپر جھوٹ پہ جھوٹ الزامات، پاکستان تو بڑا پھر بھی برداشت تحمل کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کبھی یو این کا وہ ایک لیٹر سامنے آ جاتا ہے، کبھی ایمنسٹی سامنے شور کرتی ہے کہ جی بڑا وہاں پر آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب پاکستان میں وہ یہ مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بم حملوں سے، تو اس وقت کیوں یہ انٹرنیشنل کمیونٹی بات نہیں کر رہی ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے اس وقت کچھ بین الاقوامی میڈیا اور کچھ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ اس طرح کی سٹوریز کو پک کرتا ہے اور آگے پھیلاتا ہے. آپ نے اکثر سکائی نیوز میں دیکھا ہوگا، یلدا حکیم صاحبہ بالکل ڈفرینٹ قسم کا رنگ دیتی ہیں جی جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے. تو ایک ہمیں یعنی ایک انفارمیشن ڈومین میں بھی ایک جنگ ہے چل رہی. ایک تو جنگ ہے نا جو گراؤنڈ پہ ہے، ایک انفارمیشن ڈومین میں بھی ہے. لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنا واضح کر دینا. میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک دو پروگرام پاکستان کے، بڑے اچھے طریقے سے سب نے ایکسپلین کیا، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ بڑی جلدی آشکار ہو جاتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ گراؤنڈز پہ ہے. گراؤنڈز پہ اگر انڈیا آ کے ان کے لیے ڈرونز کی فیکٹریاں لگا رہا ہے تو وہ ذرا خطرناک ہے. تو ہمیں اس معاملے میں تھوڑا چوکنا بھی رہنا پڑے گا اور کچھ اپنے ملٹری ایسٹس کو کنزرو بھی کرنا پڑے گا. دیکھیں آنے والے دنوں کا ہمیں نہیں پتا کہ ایران وار کدھر جاتی ہے. تو ایسے میں اور پھر انڈیا نے بھی آپ کو بتایا کہ آپریشن سندور ختم تو نہیں کیا وہ، بلکہ افغانستان کے تھرو چلا رہے ہیں. تو ہمیں مکس کرنا چاہیے، کائنیٹک آپریشن بھی ضرور کریں، جہاں ضرورت ہو ڈپلومیسی کو بھی موقع دیں جہاں جتنا ممکن ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں یہ جو ہمارا اقتصادی ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، ان میجرز ہیں بارڈر کو بند کر کے، ٹرانزٹ ریٹ بند کر کے، تو ان کا بھی ان کو بہت زیادہ اثر پڑے گا، ان کو یہ بڑی افیکٹو ہوگی. اور فائنلی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پولیٹیکل پروسیس بھی کرنا ضروری ہوگا. جی شروع کر دے تو بہت اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اعزاز چودھری صاحب موجود تھے، چیئرمین صنوبر انسٹیٹیوٹ اور سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں. پاکستان کا ایک اپنا سٹانس ہے اور افغانستان کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا ایک بڑا ایگریسو اوپینین ہے جو کہ ہم نہ صرف دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان اور انڈیا کا جو دوگلا چہرہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور ہم ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. دہشت گردی میں کس طرح فیسیلیٹیشن کا کردار بھارت استعمال کرتا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کس طرح افغانستان پاکستان کے تمام احسانات کو بھول کر اب بھارت کے اس ٹریک کے اوپر چل رہا ہے جو کہ خود افغانستان کو بھی تباہی کے دہانے پر لے کے جائے گا. انہی تمام چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کا پرسپیکٹو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو انٹرنیشنلی اور پاکستان کے حوالے سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے سینیریو میں وہاں پر موجود جو مفتی ہیں سو کالڈ، وہ پاکستان کے خلاف جہاد کرنے کی افغانیوں کو تلقین کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل اس کے پیرالل بلوچستان میں بھی بی ایل اے ایک مرتبہ پھر فعال ہو گیا ہے. اوبویسلی یہ وہ ریپرکشن ہے جو کہ بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے. جہاں ہم نے بھارت کو منہ توڑ جو جنگ تھی اس میں جواب دیے تھے، وہیں اس کا بدلہ آج تک بھارت لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. اس پر ذرا تفصیلی بات کریں گے کہ آخر پاکستان ان دونوں چیلنجز سے بھارت اور افغانستان کے کیسے بیک وقت نمٹ سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر دفاع بھی ہیں خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے، بلکہ ایک طریقے سے کریڈٹ پہ آنا چاہیے، کریڈٹ پہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے، کہ ہم نے خودکش بمبار کو گرفتار کیا جو کہ خاتون تھی. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب خواتین کو بھی اس لائن پر لا کر ان کی برین واشنگ کر کر بی ایل اے استعمال کر رہا ہے. لیکن جو ثبوت سامنے آئے ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک خاتون نہیں ہے، بلکہ وہاں پر پورے گروپس موجود ہیں خواتین کے جو اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور اب مردوں کے بجائے خواتین ان کی ترجیح ہو گئی ہیں جن کو لائک مائنڈڈ بنا کر اس لائن کے اوپر لایا جائے. آپ کے خیال میں اس کے ساتھ بی ایل اے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان نیکسس کے بھی شواہد ملے ہیں، پھر بھارت کی ٹیرر فائننسنگ کے بھی حوالے سامنے آ رہے ہیں.
کس طرح پاکستان اب اس کو آگے لے کے چلے گا، پاکستانی گورنمنٹ لے کے چلے گی؟ ہم یہ بات بارہا کر چکے ہیں کہ بھارت اس میں ملوث ہے، لیکن اب اس چیز کو اجاگر کس حد تک کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، ایک تو سب سے بڑا فیکٹر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ فائنانس کر رہا ہے BLA کو، اور اس کے تو بہت زیادہ شواہد اور ثبوت موجود ہیں، ہم بین الاقوامی دنیا کو بھی دے چکے ہیں۔ اسی لیے آپ نوٹ کریں گی کہ جو بلوچستان میں دہشت گرد ہیں انہیں فتنۃ الہندوستان کہا جاتا ہے پاکستان کی ریاست کی طرف سے۔ تو یہی مقصد ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے۔ میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ 10 سال پہلے جب کلبھوشن یادو کو بھی بلوچستان سے ہی گرفتار کیا گیا تھا، تو وہاں ان کے بہت پرانے ایک فنگر پرنٹس ہیں انڈینز کے۔ ہمیں بہرحال اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو تو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف سے دہشت گردی ہے اس کا جو مقابلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اندرونی طور پر تو ہمیں اس پہ ایک تو پاکستان کے اندر جو ابلاغ ہے، کمیونیکیشن ہے، اس کو امپروو کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے بالکل درست کہا کہ ایسے کیسز کو شفافیت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور شفافیت کے ساتھ ڈیل کرنے کا یہ بھی ایک بڑا ضروری مجھے وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں بار بار جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنے ہیں۔ اب ایک نہیں درجنوں ایسے خواتین و حضرات ہیں، مینلی حضرات ہیں، جن کو بلوچستان کی جو تنظیمیں تھیں ان کی طرف سے مسنگ پرسن کہا گیا، اور پھر بعد میں BLA نے انہیں اپنے شہداء بنا کر ان کی تصویریں جو ہیں وہ ریلیز کر دیں۔ اب یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، تو لہٰذا یہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو مسنگ پرسن ہے وہ اگر دہشت گرد کی صورت میں پھر باقاعدہ ان کی تعریف کی تو انہوں نے اپنی جان دے دی پاکستان کے خلاف لڑتے ہوئے، تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو بھی بار بار ظاہر کرنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے حقوق جو مانگنے کا طریقہ ہے، یہ حقوق نہیں مانگ رہے، یہ پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ حقوق مانگنے کا ضرور طریقہ ہے اور اس کا سپیس ہے، لیکن اس حقوق مانگنے کی جد و جہد میں بندوق کہیں بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بعض لوگوں کی طرف سے کوشش ہے کہ وہ تشدد کے واقعہ جیسے جاور ایکسپریس ہوا پچھلے سال، اس کو جسٹیفائی کریں کہ دیکھیں جی یہ تو لوگ یہ حقوق نہیں مانگ رہے، یہ پاکستان کے خلاف ہیں اور ایک بیرونی طاقت کے اعماء پر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ جو گولی کے ذریعے اگر کوئی حقوق مانگ رہا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ بہرحال ہمیں جدوجہد کرنی ہے، اور جبکہ ملک میں ایک طریقہ کار ہے، کیا بلوچستان میں صوبائی اسمبلی موجود نہیں ہے؟ کیا وہاں جو ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے نمائندے اپنے حلقوں میں موجود ہوتے ہیں؟ تو ان کے ذریعے یا ان کو پٹیشن کر کے آپ اپنے معاملات کو حل کریں، صوبائی حکومت کو اور صوبائی اسمبلی کو پٹیشن کر کے۔ لیکن لہذا یہ لوگ جو ہیں یہ بڑا واضح ہے کہ فتنۃ الہندوستان جو ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر فائنانسنگ کر رہے ہیں، اور اب جب کہ واضح ہے کہ پچھلے 10 سال سے یعنی 2016 اور پھر اس سے پہلے جو ہے 7 سال یعنی 17 سال سے اب جب کہ بلوچستان کو اس کی آبادی اس کے سے 1.5 گنا زیادہ وسائل بھی دیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ سارے جو ڈسکشن ہے یہ کوئٹہ میں ہونی ہے۔ اس کا دہشت گردی نہ ہی کوئی تعلق ہو سکتا ہے نہ ہے، تو کمیونیکیشن چیلنج ہے، پورے پاکستان میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ضرور ہے حکومت کے جو فرض ہے کہ ایسے معاملات کی جو پروسیکیوشن ہے اس میں شفافیت سامنے لائی جائے، اور غالباً آگے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے بڑھ کر حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ یہ جو سارا ایشو ہے اس سے ہم حل کر سکیں۔ اور جو اصل ایشو تو بلوچستان میں رہنے والے چاہے وہ بلوچ ہیں یا پشتون ہیں اور دوسری قومیت ہیں، دوسری زبانیں ہیں، کہ ان کو یہ احساس دینا ہے کہ بھی آپ کی جو جد و جہد ہے یا وسائل کے اوپر اگر آپ کنٹرول چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ پر امن ہوگا تو وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ بندوق کے ذریعے اگر آپ یہ چیز مانگیں گے تو پھر ریاست جو ہے وہ حرکت میں آئے گی، اور خاص طور پہ اس بندوق میں اگر گولیاں ہندوستانی ہو پھر تو ریاست بہت سختی سے حرکت میں آئے گی۔ سر، افغانستان سے متعلق یہ فرمائیے گا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی ماضی کی پالیسیز تھیں وہ غلط رہی ہیں، اور پاکستان کو ان پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات تو بڑی حد تک درست ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو آج افغانستان کی جو سپریم کورٹ ہے ان کے ایک مفتی ہیں عبدالرؤف صاحب، وہ افغانیوں کو پاکستان کے خلاف جہاد کرنے پہ ورغلا رہے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو تو فوری ضرورت ہے کہ ان پالیسیز کو ریویو کرے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے؟ یہاں بھی دو محاذوں پر بیک وقت لڑنا ہے. جو ہے عسکری محاذ، وہ تو پاکستان کے لیے الحمدللہ ہماری افواج کی بہتر مہارت اور تنظیم کی وجہ سے نسبتاً آسان ہے. جو زیادہ مشکل محاذ ہے، جس طرح بلوچستان کے بارے میں ہے، وہی طالبان کے بارے میں ہے کہ یہ بات اب واضح ہے اور یہ بات بتانی ہے کہ یہ درست ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ پاکستان کی جو چند زبانیں ہیں قومی، ان میں سے ایک جو ہے وہ بولتے ہیں. ان کے قبائل بھی غالباً ایک جیسے ہیں جو دونوں سرحد کے طرف ہیں. لیکن جو افغانستان کے رہنے والے ہیں، وہ مسلمان ہوں، ہماری قومیتوں کے بھی ہوں، زبان بھی بولتے ہوں، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے پچھلے 4.5 سال سے، جب سے ان کی حکومت بھی آئی ہے، کہ جب تک تو امریکہ وہاں موجود تھا کہ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ایک بیرونی طاقت ان کے ملک پر قبضہ ہے تو اس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، دینی جہاد کر رہے ہیں. لیکن اب وہ کوئی پردہ جو ہے وہ نہیں رہا، وہ پردے ہٹ گئے ہیں، اور وہ اب واضح طور پر ہمارے سامنے کھڑے ہیں پاکستان کے دشمن کے طور پہ. تو یہ بات اب واضح ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ افغانستان ایک ہمارا ہم اس کے ساتھ مستقل مخاصمت اور دشمنی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے تجارتی مفادات ہیں، ہمارے کچھ ہمدردی کا عنصر ضرور ہے. ہم چاہیں گے کہ افغانستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے حالات بہتر ہوں اور وہ ہمارے ساتھ تجارت کریں. ہمارے ساتھ پاکستان کی میں اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ بہتر سہولیات ہیں صحت کی، ان سے فائدہ اٹھائیں. لیکن وہ ایک دوسرے ملک کے شہری، جو جس غلطی کی طرف اشارہ کیا خواجہ آصف صاحب نے، میری نظر میں اس کی توجہ یہ ہے کہ جب 1989 میں ہم نے جب سوویت یونین نے حملہ کیا اور بہت سارے جو مہاجرین ہیں وہ ہماری طرف آئے، تو ہم نے ان مہاجرین کو مختلف جگہوں پر محدود نہیں کیا کیمپوں میں، جس طرح ایران نے کیا تھا. ایران کی طرف بھی بہت سارے مہاجرین گئے، لیکن انہوں نے ان کو اتنے سال دہائیاں جو ہیں ان کو اپنے کیمپوں میں محدود جگہ پر رکھا اور ان کو اپنے معاشرے میں کھلنے ملنے نہیں دیا. ہماری فاش غلطی یہ تھی کہ ہم نے اب ان کو میں داخل کیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نظام کی کمزوریاں تھیں، انہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ اور پاکستان کے پاسپورٹ اور پاکستان میں جائیدادیں خریدنا شروع کر دی. تو اس کی وجہ سے پھر ایک پورا سمجھے کہ انٹرسٹ گروپ ہے پاکستان کے اندر، اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، جو نہیں چاہتے کہ یہ واپس جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پشتون لوگ ہیں خاص طور پہ زیادہ، وہ موجود رہیں اور وہ سینسس میں گنے بھی جائیں. وہ سینسس میں بہت سارے دوسرے سیاسی مفادات ہیں، اس کا میں ذکر نہیں کروں گا. تو لہٰذا یہاں ہمیں یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے ان کے اپنے معاشرے میں بغیر کسی روک ٹوک کے شامل کر لیا، گھلا ملا دیا، جو کہ ایک دوسرے ملک کے شہری تھے. اور ہمیں اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اس دہائیوں کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی مہمان نوازی کی یا اپنے ملک میں انہیں آنے کی اجازت دی، افغانستان کے اندر پاکستان کے لیے وہ ہمدردی کے جذبات، چلیں شکریہ تو چھوڑ دیں آپ، وہ شاید بڑی چیز ہے، لیکن ہمدردی کے جذبات بھی پیدا نہیں ہو سکے. اور ابھی بھی کابل میں اگر آپ تشریف لے جائیں 10 سال پہلے بھی اور آج بھی، تو وہ اپنی ساری مشکلوں کا اور مصیبتوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف بہت مخاصمانہ جذبات ہیں وہاں. تو لہٰذا ہمیں جو ہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ایک ہمارے لیے مشکل ہمسایہ ہے، لیکن ہمسائے سے ڈیل کرنا ہے. اس وقت پاکستان کی افغانستان کے ساتھ واحد مطالبہ ایک جملے کا وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پر دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو پکڑیں، ٹی ٹی پی کو جیل میں ڈالیں، ٹی ٹی پی کو سزا دیں. واحد ہماری ان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی زمین کی ذمہ داری سنبھالیں اور اپنی زمین سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی نہ ہونے دیں. اور اس میں جو اگر تناؤ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ دوحہ میں آج سے 6 سال پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے، ایک وسیع البنیاد حکومت بنے گی، جو ہیں اقلیتیں اور خواتین کے حقوق کا تحفظ ہوگا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ موجودہ جو ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے افغانستان میں اس نے پھاڑ کر پھینک دی ہیں.
اور لہٰذا اب جب ہمارے سامنے یہ ایشو ہے کہ جب 4,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں حالیہ سالوں میں اس دہشت گردی کے ہاتھوں، تو ہم اپنی سرزمین پر اتنا کشت و خون تو برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے. ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے. اور یہ جو اس وقت افغانستان کے خلاف جو ہم انٹیلیجنس بیس آپریشنز کر رہے ہیں، یہ حل کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل حل تو وقت کے ساتھ ہی واضح ہوگا. سر، ایران کے حوالے سے بتائیے گا کہ ایران میں جو بھی ریسنٹلی علی لاریجانی صاحب اور اس قسم کی بڑی شخصیات کی شہادتیں ہوئی ہیں، ایران اسٹریٹجیکلی کیا ان شہادتوں سے کمزور ہوا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اسی رفتار سے وہ اسرائیل کے اوپر اپنے حملے جاری رکھے گا؟ جی، پہلے تو میں پاکستان کی بات کروں گا. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا جو مفاد ہے، جسے قومی مفاد کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے ایران کے ساتھ، وہ عرب ایران لڑائی میں تبدیل نہ ہو. ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بہت متحرک سفارتی کوششیں کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسی لیے ابھی تک جو ہے عرب ممالک کی طرف سے، اگرچہ ان کے اوپر ایران نے حملے کیے، لیکن کوئی باضابطہ جواب نہیں آیا. تو یہ پاکستان اس میں بہت متحرک ہے کہ یہ امریکہ اسرائیل بمقابلہ ایران جنگ رہنی چاہیے. یہ ایران بمقابلہ عرب ممالک جنگ نہیں بننی چاہیے. ہمارا انٹرسٹ اس کے اندر ہے کیونکہ دونوں ہمارے دوست ہیں اور دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. امریکہ کا ایشو، امریکہ اور اسرائیل کا یہ ہے کہ اس وقت اب آ کر تیسرا ہفتہ ختم ہونے والا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے مفادات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ علیحدہ ہو رہے ہیں، ڈائیورج ہو رہے ہیں. اسرائیل کا تو سمپل انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران کو تہ و تیغ کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا سب سے بڑا دشمن تھا اس خطے میں، لہٰذا جتنا اس کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور وہ اس میں کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں ڈسکریمنیٹنگ نہیں ہے کہ وہ جہاں ڈیمیج ہے، وہ جس طرح ابھی انہوں نے علی لاریجانی کو شہید کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم ڈیمیج. لیکن امریکہ کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے. اور امریکہ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی تھی، دوسری میزائل کیپیبلٹیز تھیں، وہ بہت زیادہ ڈیمیج کر دی ہیں. تو امریکہ کے پاس تو موقع ہے کہ وہ ابھی بھی اگر صدر ٹرمپ چاہیں اور اسرائیل کے اثر سے نکلیں تو وہ اپنی طرف سے ایک جیت کا اعلان کر کے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. کیونکہ جو ڈیمیج اصل میں ہو رہا ہے، وہ ڈیمیج ایک تو یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا جو خیال تھا کہ جی ہمارے اوپر ایک آئرن ڈوم ہے، ایران نے اب بار بار ثابت کیا ہے کہ ایران اپنے میزائل اسرائیل تک پہنچا سکتا ہے اور ڈیمیج کر سکتا ہے. اور ایران کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ عسکری نہیں ہے. انہوں نے بہت کم عسکری ایکشن کے استعمال سے پوری دنیا کی معیشت کو مفلوج کر دیا ہے. اور جو اس میں اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو انہوں نے بجائے یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے اس کو بند کر دیا ہے یا ہم نے وہاں کوئی جو ہے وہ سی مائنز لگا دی ہیں، انہوں نے بین الاقوامی تجارت کے لیے آبنائے ہرمز کو مشکل کر دیا ہے. اتنے زیادہ بڑے رسک پریمیمز آ گئے ہیں، اتنے زیادہ ایشو انشورنس ریٹس بڑھ گئے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک ایران کی اجازت نہ ہو. جس طرح ابھی پاکستان کے جہاز کو اجازت ملی تو پاکستان وہاں سے تیل لے آئے. تو لہٰذا ایران نے جو ہے وہ جو معیشت کو مفلوج کیا ہے، آبنائے ہرمز کو بلاک کیا ہے، بلاک کیے بغیر بلاک کیا. یہ بہت ان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے کوئی جہاز جو ہے وہاں کھڑے نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے لیے یہ کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ اس کے جو مغرب میں اور مشرق میں، یعنی جاپان اور یورپ، دونوں طرف ان کے جو ہواری ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کی اکانومیز کو ڈیمیج ہو رہا ہے. تو اس لیے اب یہ جو سچویشن ہے کہ علی لاریجانی کو شہید کرنے سے فیکٹس جو آن دا گراؤنڈ ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے. اور اب ایک سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ تمام تر امریکی ٹیکنالوجی اور بے حساب جو ان کے پاس بہت دنیا کے سوفسٹیکیٹڈ ترین ہتھیار ہیں، کہ ایران کا جو ہے ایک ایک دن جو ہے سروائیو کر جانا، اس کی حکومت کا سروائیو کر جانا، وہ ان کی جیت ہے. اور امریکہ کے اتنے بمباری کے باوجود اور علی خامنہئی اور علی لاریجانی کی شہادت کے باوجود جو ہے وہ مکمل جیت نہ حاصل کر دینا ان کی ہار ہے. لیکن یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے تو اس کی اس ریجن میں اکنامکلی، سیکیورٹی وائز اور فارن پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟
जी देखिए, अस्करी तौर पर तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में ये जो जंग है ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुस्बत साबित होगी मेरी नज़र में। मैं अपनी राय दे रहा हूँ इस वजह से कि ये जो हमारे अरब दोस्त हैं उनको ये साबित हुआ है इस जंग में कि अमेरिका अपनी जो सलामती की छतरी है, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, वो उनके ऊपर नहीं तानेगा। उनको उसका इसराइल से इतना बड़ा ताल्लुक है कि वो उसको निभाने के लिए उसने अपने इन दोस्तों पर छतरी नहीं तानी, सिक्योरिटी। तो लिहाजा जो काम सऊदी अरब ने 8 महीने पहले किया था, इस तमाम सूरत हाल को फौरन भांपते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान से म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर दिया, तो पाकिस्तान की तरफ मेरी ये कयास है और तवक्को है कि अरब ममालिक एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान की तरफ रुजू करेंगे। ये एक एडवांटेज पाकिस्तान को आने वाले दिनों में होगा। डिसएडवांटेज पाकिस्तान का वही है जो पहले दिन से है कि हमारी मईशत कमजोर है और ये जो इस किस्म के शॉक्स लग रहे हैं ये हमारी मईशत को हिट करेंगे। 2 शॉक्स लगने की तवक्को है। एक तो ऑयल प्राइसेस का शॉक तो पहला लग गया हमें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मशरक़ वस्ता में इकोनॉमी जो है वो मफलूज होती है, फिर हमारे बहुत सारे जो भाई हैं जो इन मुल्कों में रोजगार के लिए गए हुए हैं और वो वहाँ बहुत सारे जो डेली लेबर के जॉब्स करते हैं, तो वो अगर वहां से उनको वहाँ कमी होती है, हमारी रेमिटेंसेस कम होगी, वो पाकिस्तान को शॉक लगेगा। और पाकिस्तान के लिए ये एक मौका भी है, जहाँ हर जगह जब एक शॉक लगता है तो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस पर सीरियसली सोचें कि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कौन से ऐसे अब स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करनी है, इनकलाबी तब्दीलियां करनी है, जिसके जरिए हम ग्रोथ हासिल करना शुरू करें। और पाकिस्तान जब ग्रो करेगा तो फिर पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होगा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की सूरत में। दूसरा बहुत बड़ा एक हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है इस सारे तनाज़े के बाद कि हम जो हैं वो हमारे जो मगरबी बंदरगाहें हैं, चाहे वो गवादर है, पसनी है और मारा है, उनको डेवलप करने का आगाज करें और कोशिश करें कि वो ज्यादा बैनुल अक़वामी ट्रैफिक को मैनेज कर सकें। उन्होंने एज ए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो चाहेंगे कि वो अपना जो सामान है जो गल्फ में से लेना है या देना है वो गवादर में जो है ऑफलोड करें और फिर गवादर से चाहे पाकिस्तान के जहाज में दूसरे जहाज हों वो ये काम करें। तो वो इंश्योरेंस रिस्क को कम करने के लिए ट्रांसशिपमेंट की जाती है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नया मौका पैदा हो रहा है कि गवादर पोर्ट जो बहुत सालों के बावजूद फुली फंक्शनल नहीं हो पाई, वो फुली फंक्शनल होगी। दूसरा ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में हमें ये भी याद रखना है कि हमारा जो तवीलुल मुद्दत यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो चाइना है। तो चाइना के साथ भी इस जंग के खात्मे के बाद एक लॉन्ग टर्म डायलॉग का आगाज हमें करना है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मिडिल ईस्ट के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। पाकिस्तान के लिए बड़ी लिमिटेड चॉइसेस हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में बड़े सेन डिसीजंस किए जा रहे हैं और उसी की वजह से पाकिस्तान अभी किसी एक पूल में अपने आप को फॉल नहीं करवाता, बल्कि बड़े ही मुदब्बराना अंदाज में एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर कुछ तफसीली भी बात करेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो है, पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी इस वक्त रीजन में स्टेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अपने भी अंदरूनी चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा मसला टेररिज्म का है। खैबर पख्तूनख्वा की जो टेररिज्म की एस्पेक्ट्स हैं वो कदरे मुख्तलिफ नज़र आती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी हद तक बलूचिस्तान का सिनेरियो बड़ा मुख्तलिफ है। जो भारत का इन्फ्लुएंस है, भारत की तरफ से जो टेरर फाइनेंसिंग है, जो फैसिलिटेशन है, वो अपने आप में मुंह बोलता सबूत भी है और एक ऐसी खुली हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। आज पाकिस्तान की जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए रही कि पाकिस्तान के इस वक्त के सिनेरियो में हम कोई भी दहशतगर्दी का हमला अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ऑब्वियसली इंसानी जानों का ज़िया एक बहुत बड़ा अलमिया साबित होता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत अहम कार्रवाई की और उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें उस सूरत में मिली कि हमने एक खातून दहशतगर्द को गिरफ्तार किया और उस दहशतगर्द ने अपना बयान भी दिया। और सबसे बढ़कर ये कि वो सारा सिनेरियो जिसमें उनको माइल किया जाता है, मजबूर किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को की तरफ राग़िब किया जाता है, उसकी भी उसने निशानदही की
اور اس طرح ایک بہت بڑا واقعہ ہونے سے بلوچستان میں دہشت گردی کا جو ہے وہ بچ گیا۔ اس پورے ایفرٹ میں یقیناً پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے نہ صرف کام تو کیا بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے اس واقعے سے کہ اس وقت بھی بی ایل اے بلوچستان میں بھرپور کارروائیوں کے باوجود سیکیورٹی فورسز کی اپنے نیٹ ورک کو نہ صرف یہ کہ منظم کرنے کی بارہا کوشش بھی کر رہی ہے اور بار بار یہ بھی چاہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی کر کے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو حکومت کو مشکلات میں ڈالا جائے۔ اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤدین صاحب۔ بابر صاحب سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر ویسے تو میں آپ سے انٹرنیشنل سینیریو کی بھی بات کروں گی لیکن پہلے مجھے ذرا بلوچستان کے بارے میں آپ کا کامنٹ چاہیے سر کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے آج ایک خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کیا جس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ہم نے دیکھا۔ ویسے تو بتایا اب یہ کھل کر جا رہا ہے کہ اس کا تعلق بی ایل اے سے ہے اور کس طریقے سے وہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور کیا کچھ وہ کرنا چاہ رہی تھی۔ سر آپ کے خیال میں ریزن کیا ہے کہ ابھی تک جو نیکسز ہے بی ایل اے کا وہ توڑنے کے باوجود بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں بار بار کہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں، پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے؟ یہ کس ڈائریکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات جا رہے ہیں؟ اور دوسرا آخر اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی کارروائی کو تو ہم نے روکا، یہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ہے یہ دہشت گردی۔ اس لیے کہتے ہیں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے حقوق کے علمبردار بننے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، کبھی بلوچ عوام کی محرومی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کے حقوق کے نام پہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور بلوچستان کی ایک اپنی روایات ہیں، ہر معاشرے کی روایت ہوتی ہیں، بلوچ قوم کی اپنی روایت، ان روایات میں خواتین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خواتین کو یوز انہوں نے کرنا شروع کیا اور خودکش بمبار جب کسی کو بناتے ہیں تو وہ تو الٹیمیٹ سیکریفائز ہے نا۔ سیکریفائز کا کیا نام اس کو دے رہا ہے، موت کو آپ گلے لگا رہے ہیں۔ اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ پڑھی لکھی بچیاں، تعلیم کی سہولتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ لوگوں میں شعور آئے، نوجوان آگے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر سکیں۔ بلوچستان میں 22 یونیورسٹیاں، انٹیریئر بلوچستان میں بھی بہت سی یونیورسٹیاں، ان یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کو یہ اس طرف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ پکڑے گئے، ابھی پھر یہ آپ دیکھیں خاتون جو اس کا اعترافی بیان پڑھ کے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ وقت اس چیز کا ہے، اس وقت سب سے اہمیت اس بات کی ہے کہ والدین بھی، سول سوسائٹی کے لوگ، معاشرہ ایز اے ہول اس چیز کو ریئلائز کرے کہ اس ذہن سازی کو ہم نے کیسے روکنا ہے۔ اور ذہن سازی کو روکنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا کاؤنٹر نیریٹو تیار کر کے جو اعلیٰ حکومتی عہدیدار ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، پولیٹیشین ہیں، ٹیچرز ہیں، تمام وہ طبقات جن کی سوسائٹی میں کوئی اہمیت ہے، وہ ان نوجوانوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھے، ان کو موٹیویٹ کرے، ان کے ذہن کے جو تحفظات ہیں، جو ان کے ذہن کے اندر ہر وقت عجیب و غریب قسم کی الجھنیں رہتی ہیں ان دہشت گردوں کی وجہ سے، اس کاؤنٹر نیگیٹو نیریٹو کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے فیک نیوز کلچر کی وجہ سے، ان کو دور کریں۔ اور جب آپ لوگوں سے انگیج رہیں گے تو دیٹ از دی اونلی وے۔ صرف اگر آپ سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک اس وقت دیکھیں شتر بے مہار ہے، کتنا بڑا یہ معاشرے کے لیے ایشو بن چکا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں، صرف پاکستان میں نہیں، کس کس کو روکیں گے؟ تو سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ ذہن سازی کو، جن بنیاد کے اوپر ذہن سازی ہوتی ہے، دیکھیں ذہن سازی کرنے کے لیے یہ معاشرے کی محرومیوں کو استعمال کرتے ہیں، فرسٹریٹڈ ذہنوں کو استعمال کرتے ہیں۔ نوجوان پڑھ لکھ گیا، نوکریاں نہیں مل رہی، ان کو یوز کریں گے، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی علاقائی تہذیب کے نام پہ۔ تو اگر ان کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ ہر وقت انگیج رہا جائے گا، ان کو سینسٹائز کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو حقیقی تصویر نہیں بتاتے، یہ چیزیں ہیں جو حقائق پر مبنی ہے، تو دیٹ از دی اونلی وے جس سے آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ادروائز سیکیورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، بھرپور طریقے سے ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہی ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، گورنمنٹ بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ چیف منسٹر بلوچستان 20 پریس کانفرنس میں موجود تھے، ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ایک ڈیفیکلٹ حالات میں اپنے صوبے کی وہ حکومت اس وقت چلا رہے ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں، کسی ایک میز کو استعمال کر کے آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے، یہ حقیقت ہے۔ تمام پرونگز کے اوپر کام کرنا ہوگا، تمام عوامل کو مد نظر رکھ کے یہ 2 پرونگ، 3 پرونگ، 4 پرونگ اسٹریٹجی کے ذریعے آگے چلیں گے، تبھی یہ چیزیں بہتر ہوں گی، آگے کی نسبت بہتر ہو رہی ہیں۔ بٹ اس میں میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول ہے، جیسے ابھی آپ بھی اس پہ بات کر رہی ہیں، سارا میڈیا ان چیزوں کو کر رہا ہے۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، میڈیا کی یکجائیت اس دہشت گردی کے خلاف، اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اسی سے بہتری آئے گی۔
اب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی جو کہ ٹل گئی کہ ہم نے دہشت گردی کا واقعہ ہونے سے پہلے ہی اس کو روک دیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی کئی انسیڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ہونے سے پہلے ہم نے ان دہشت گرد بمباروں کو گرفتار کر لیا، اور پھر ان کی طرف سے جو ہمیں ثبوت فراہم کیے گئے اس سے ہم نے مزید کارروائیوں کو روکا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ اس وقت جن لائنز کے اوپر کام کر رہی ہیں، آگے چل کر کتنا مؤثر ہوتا ہے یہ ہمارے لیے کہ دہشت گردی اور خاص طور پر بلوچستان کی جو سچویشن ہے اس کو آنے والے کتنے وقت میں ہم کول ڈاؤن کر سکیں گے؟ یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک نے، چاہے وہ ہماری فوج کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہماری سول گورنمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا آپس میں کوارڈینیشن بہتر ہوا ہے، انفارمیشن شیئرنگ بہتر ہوئی ہے، ایک دوسرے سے انٹیلیجنس کا جو تبادلہ ہے وہ بہتر ہوا ہے، کچھ مینز بہتر ہوئے ہیں، ان کو کچھ ریسورسز دیے گئے ہیں، اوور آل ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، بہت اس پہ کام ہوا ہے۔ اور بلوچستان جیسے علاقے میں جہاں پر آبادی بہت کم ہوتی ہے، دیکھیں ہیومن انٹیلیجنس جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے کسی بھی انٹیلیجنس سسٹم میں، چاہے سائنس یا کتنی بھی ہماری ترقی ہو جائے اس شعبے میں بھی۔ تو ہیومن انٹیلیجنس بلوچستان میں ایشو رہا ہے کیونکہ وہاں پر آبادی کم ہے، بہت وسیع علاقہ ہے، اور دور دور تک کوئی ہیومن بینگ نہیں رہتا، اور جن علاقوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر ان دہشت گردوں کا بی ایل اے یا بی آر اے دوسری تنظیموں نے کافی وہاں پر انگریس کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ اس کے باوجود ان نامساعد حالات کے باوجود جس طریقے سے انٹیلیجنس اداروں نے اپنا وہاں پر ایک نیٹ ورک بنایا ہے، بڑھایا ہے، لوگوں کے ساتھ روابط بڑھائے ہیں، بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، بلکہ جتنا بھی اپریشیٹ کر سکے کرنا چاہیے، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ نے درست فرمایا، بہت سارے واقعات ہمارے ہونے سے پہلے ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، ہم نہیں ہونے دیتے، اگر وہ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو بہت تباہی ہو، تو وہ تو یہ انسنگ ہیروز ہے، جو سولجرز ہوتے ہیں جو ایکچولی جنگ لڑتے ہیں وہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس والے ہمارے لکھتے بھی لوگ ہیں، افسر اور جوان، وہ پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں، وہ انفارمیشن دیتے ہیں، ان پٹ دیتے ہیں، اس بنیاد پہ آپریشنز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا انرتھ کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑتے ہیں، نیٹ ورک کو بریک کرتے ہیں۔ تو واقعی اس میں بہت محنت ہوئی ہے، پہلے اس میں بہت کمی تھی اور اس وجہ سے نقصان بھی بہت ہوتا تھا۔ ابھی وی ہیو کم ویری لانگ وے، اور ہم نے بہت اس میں کوشش کی، اور ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں لیڈ بائی آئی ایس آئی اور دوسری، ان کو ہر حال میں جس طریقے سے بھی ہو سکے اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ موٹیویٹ ہو، اور یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے دہشت گردی کو شکست دینے کا کسی بھی جنگ میں، کیونکہ جب آپ کو اسپیسیفک انفارمیشن ہوں گی تو جتنی بھی جنگی کارروائیاں ہیں ان انفارمیشن کی بیس پہ ہوں گی، اسپیسیفک ٹارگٹس کو انگیج کریں گے، ہارڈ کور لوگ مارے جائیں گے، کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا، ان کی کمر ٹوٹے گی، اور تبھی ان کو ہم شکست دینے میں کامیاب ہوں۔ سر میں تھوڑا سا انٹرنیشنل سینیریو پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ اس وقت ایک طرف تو پاکستان اندرونی چیلنجز کو فیس کر رہا ہے، لیکن ابھی پاکستان باہر بھی جو اس وقت چل رہا ہے، اس وقت ریجن میں چل رہا ہے، اسپیشلی ایران اور اسرائیل کی جنگ کے سینیریو میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کی جو ہائی پروفائل شخصیات ہیں، فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ تو اب نہیں رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ علی لاریجانی صاحب اور غلام رضا سلیمانی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس سے ایران کا جو ہائی آفیشل رینک ہے اس کو کتنا دھچکا پہنچا ہے ان دو ہلاکتوں سے؟ لیکن لیڈرشپ بہت میٹر کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیڈرشپ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، لیڈرشپ کی اپنی ایک فالوئنگ ہوتی ہے، انہوں نے ظاہر ہے ٹائم گزارا ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیڈرشپ تو بہت ہی میٹر کرتی ہے جنگ میں بھی اور زمانہ امن میں بھی۔ جنگ میں خاص طور پہ لیڈرشپ میں ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، پلاننگ کرنی ہوتی ہے، لوگ ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور جب بھی کسی بھی جنگ میں ٹاپ لیڈرشپ جب کسی وجہ سے ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے تو اس سے دھچکا تو لگتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ جنگ امریکہ کی، ایران کی اور اسرائیل کی جو ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے ایرانینز پولیٹیکل، ملٹری اور ریلیجس لیڈرشپ کو جنگ کے شروع میں ہی ایلیمنیٹ کر دیا، اس سے نقصان تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈی موٹیویٹ لوگ ہوتے ہیں، مورائل پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جنگ کی نوعیت جو کہ ڈفرینٹ ہے، ایرانین قوم ابھی بھی آپ اس نظریے کے پیچھے کھڑی ہے، لیڈرشپ چاہے ایلیمنیٹ ہو گئی ہے، جو ان کی جگہ آتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اس کی جگہ آتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ کو یا ہمیں وہ فرق محسوس نہیں ابھی تک ہوتا کہ جو امریکن یا اسرائیلیز نے جو ہائپوتھیسس بنایا ہوا تھا کہ ان کی لیڈرشپ کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے جو اب رجیم چینج ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہوا۔ بٹ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس ٹاپ لیڈرشپ کے ختم ہونے سے ان کو اوورآل افیکٹ نہیں ہوا، ابھی انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی کمانڈز کو ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگی کارروائیاں اس طریقے سے رکی نہیں ہے، بٹ ڈی سینٹرلائز کرنے سے وہ کوآرڈینیشن نہیں رہتی، اتنی افیکٹونیس نہیں رہتی۔ تو لیڈرشپ کے
पर्दा स्क्रीन हटने से फर्क तो पड़ता है। वो दूसरी बात है कि इरानियंस का जो ओवरऑल आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन जो ओवरऑल उनका वहाँ पर थीम है, जो साइकी है, जो उनका सिस्टम है, वो इतना मोटिवेशन बेस्ड है कि अगर एक लीडर गया तो उसके साथ दूसरा आ गया, वो गया तो तीसरा आ गया। लेकिन जो लीडरशिप अवेलेबल भी होती है उसको भी छुप के काम करना पड़ता है। जब आप छुप के काम करते हैं तो जब आपके मुल्क में इतनी हैवी बॉम्बिंग हो रही हो, कम्युनिकेशन के मीन भी अवेलेबल ना हो और आप खुद भी छुप के काम कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन में, राब्तों में, इंस्ट्रक्शन में, ऑर्डर्स में खलल तो आता है, रुकावट तो आती है, फर्क तो उससे पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फर्क अभी भी हमें पड़ता हुआ नजर आता है, बट ये इतना बड़ा फर्क नहीं है कि जिससे अमेरिका या इसराइल ये क्लेम कर सके कि उन्होंने जंग जीत ली है, क्योंकि जंग तो उन्होंने जो मकसद जंग का बताया था वो तो रजीम चेंज था, वो तो होता हुआ नजर नहीं आता। तो लीडरशिप के जाने से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, डेंट पड़ता है, बट अभी तक वो डिसाइसिव इसलिए नहीं हो सका कि वो उस मकसद में कामयाब नहीं हो सके। और उसकी रीजन ये है कि ईरानी कौम अपने इस नजरिए के पीछे खड़ी है, जो नजरिया उन्होंने इमाम खमीनी से लिया और वो ट्रांसफर हुआ फिर अली खामनाई के जरिए, पूरे का पूरा वो थीम है जिसके ऊपर हमारे पासदारान इंकलाब भी काम करते हैं, ईरानी गवर्नमेंट भी काम करती है। तो ये बेसिक रीजन है। अदरवाइज मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि डेंट तो पड़ता है, बड़ा सीरियस डेंट पड़ता है। सर लास्टली ये फरमाइएगा कि इस वक्त अमेरिका का प्रेशर भी अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है और ईरान भी जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन आबनाए हरमुज की बंदिश के बाद अब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बन रहा है। क्या समझते हैं आप कि क्या ऐसे सिनेरियो में कब तक आखिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इसको बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लॉस है फाइनेंशियली इन तमाम मुल्कों के लिए, और दूसरा इस पूरे रीजन में ये बड़ा एक गैर मुस्तहकम किस्म की फ़िज़ा पैदा कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये कोई बड़ी जंग इख्तियार कर सकता है मौजूदा जो शक्ल नज़र आ रही है हमें? ये दुनिया बहुत लंबे अरसे तक अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, वो प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आपको आ रहा है अमेरिकन लीडरशिप, उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके सेक्रेटरी डिफेंस, उनके जो वजीर है, जो मिनिस्टर ऑफ वॉर है, इन सब की फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। कभी वो नेटो को बुरा भला कह रहे हैं, कभी अपने इत्तेहादियों को कोस रहे हैं, कभी उनसे मदद कह रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की। इसका मतलब यह है कि जब आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की आप इन इत्तेहादियों से मदद मांगते हैं तो आपने कंसीड कर दिया है कि आप ये करने में अकेले कामयाब नहीं हुए, इसलिए आपको उनकी मदद की जरूरत है। दूसरा, कोई जंग में कूदने को तैयार नहीं है, उसकी बड़ी ऑब्वियस रीजन है। तो प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है। जो अरब कंट्रीज है, जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जब उन पे हमले हो रहे हैं, ऑयल की रिफाइनरीज पे अटैक हो रहे हैं, उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, इन बिलखसूस यूएई जैसे ममालिक जहाँ पर तो उनका ओढ़ना बिछोना इन सारा फॉरेन इन्वेस्ट पे और इन फॉरेनर्स के ऊपर है जो गैर मुल्की वहां पर काम करते हैं। तो प्रेशर तो उनकी तरफ से भी बहुत बिल्डअप हो रहा है। फिर जब आबना हुर्मुज़ से जहाज नहीं गुजर पाएंगे, ईस्ट वेस्ट की ट्रेड इतनी बुरी तरीके से मुतासर होगी, तेल की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी। तो जंग ये तमाम जंगों से मुख्तलिफ है। इससे पहले जो अमेरिका जंगें लड़ता रहा है, उस जंगों की वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस जंग की वजह से दुनिया में काफी तलातुम सा है, दुनिया में एक हैजानी सी कैफियत है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जंग तो रुकनी है। और जहां तक बातचीत का तल्लक है, बातचीत एक वाहिद रास्ता होता है, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उसमें फोर फ्रंट में है, सबसे इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट मुल्क है इस पूरे जंग के दौरान पाकिस्तान। लेकिन ईरान की तरह जो ये शर्तें रखी गई हैं, वो शर्तें भी जाहिर करती हैं, वो शर्तें जो है वो डिफीटेड साइड की शर्तें नहीं होती। ईरान भी समझता है कि अमेरिका और इसराइल, खास तौर पे अमेरिका, क्योंकि इसराइल को तो मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता, अकेले से तो कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका जंग में ना कूदता तो इसराइल तो अकेले जंग नहीं लड़ सकता। तो अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इसलिए ईरानियंस भी फील करते हैं कि शायद उनकी भी कुछ शराइत बीच में रखी जाएंगी। तो बेहतर तो यही है कि डायलॉग की तरफ आया जाए और अल्टीमेटली डायलॉग की तरफ ही आना है। जंगों से कुछ हासिल नहीं होता। अमेरिका के अभी तक की कैलकुलेशंस सही साबित नहीं हुई। अगर आपने मकसद ईरान की कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना था और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था, उसमें अगर आप कामयाब हो भी गए हैं तो आप ईरान में अपनी मर्जी की हुकूमत लाने में कामयाब नहीं हुए। आप ईरानियंस को एज ए नेशन घुटने टेकने पे मजबूर करने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा। जितनी जंग लंबी होगी उसका नुकसान अमेरिका को, ईरान को लंबी जंग का नुकसान नहीं है, क्योंकि ईरान का जितना नुकसान होता वो तो हो चुका। अब तो ईरानियंस डिफरेंट मोड में, जैसे आपको मैंने कहा, वो तो भी तैयार है कि अमेरिका अगर ग्राउंड फोर्सेस उतारता है तो वो एक बहुत बड़ा उसके लिए मसला होगा। ईरानियंस ने तो वैसे अपने कमांड को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक
جو وہ تھریٹ دیکھتے ہیں, تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لوکل کمانڈرز جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کریں, تبھی آپ کو یہ میزائلز کے اٹیک, ابھی ان کی بھی اورینٹیشن یا ان کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے. تو آل ان آل ایک کریٹیکل ٹائم فریم میں جنگ ابھی ہے, اور امید کی جانی چاہیے کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی, کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو سٹیل میٹ سب سے بڑا مسئلہ دنیا کے لیے ہوتا ہے, یاد رکھیں, معیشت. اگر آپ کی معیشت آگے نہیں جا رہی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے, اور اکنامک سٹیبلٹی کا معیشت کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے امن و امان کے ساتھ. امن نہیں ہے, اس طرح کے خطرات ہیں, تو نہ معیشت آگے بڑھتی ہے. تو معیشت کے بغیر, معیشت مینز پیسہ, تو لوگوں کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی, زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو سب سے بڑا پریشر اکنامک پریشر ہوتا ہے جو کہ امریکہ کے اوپر بلڈ اپ ہو رہا ہے پوری دنیا کی طرف سے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو یہ اپنا طریقہ کار بدلتے ہوئے کنسیڈ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل ابھی فی الحال عام دیکھنے میں نظر نہیں آتا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤدین صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار. اور یقیناً پاکستان سمیت اس وقت مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ سے, اور اوور آل پوری اکانومی جو ہے بہت سے ملکوں کی, ان کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. بڑی حد تک کوششیں ہیں کہ ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کروایا جائے ڈائیلاگ کے ذریعے, لیکن اس پہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بڑے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف بھی لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ابھی بھی پینٹاگون کے اور جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھنا ہوگا آیا کہ کس حد تک امریکی صدر ٹرمپ اپنے فیصلوں کو ریورس کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.